ایران پر اسرائیلی جارحیت، مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی۔ وزیر دفاع قومی اسمبلی کا بجٹ پر بحث کے لیے اجلاس اسپیکر سردار ایاز صادقی سے صدارت ہوا، جس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ یہاں بجٹ پر بحث شروع ہے، مگر کل ہمارے ہمسایہ ملک پہ حملہ ہو گیا۔ ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے گہرے تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ایسے رشتے ہیں ایرانیوں کے ساتھ جس کی مثال شاید تاریخ میں کم ہی ملتی ہو۔ اسرائیل نے یمن، ایران، فلسطین کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے۔ آج مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آ جائے گی۔ اس وقت لازم ہے کہ کچھ اقدامات کیے جائیں۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ اس نازک صورتحال میں OIC کا اجلاس بلایا جائے۔ اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، کہیں اسلامی دنیا میں اس کے خلاف اس طرح آواز نہیں اٹھ رہی جس طرح باقی دنیا میں اٹھ رہی ہے۔ غیر مسلموں کے ضمیر جاگ رہے ہیں لیکن مسلمانوں کے ضمیر نہیں جاگ رہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ساری سیاست کا محور ایک شخص کو بنا دیا۔ یہ حب الوطنی نہیں، یہ حب الشخص ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے لوگ آئے اور دنیا سے رخصت ہوئے، بقا وطن کو ہے۔ ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ، 4 اسرائیلی ہلاک، 63 زخمی، جدید جنگی طیاروں سمیت متعدد عمارتیں تباہ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق دھماکوں کی آوازیں تل ابیب، یروشلم اور گشن دان میں سنی گئیں، جس سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی۔ تل ابیب میں اسرائیلی جوہری تحقیقی مرکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق آپریشن وعدہ صادق 3 میں اسرائیل میں متعدد اہداف کو نشانہ بنایا گیا اور اسرائیل پر 300 سے زائد میزائل داغے جا چکے ہیں۔ ایران نے اسرائیل کے 2 F-35 اسٹیلتھ جنگی طیارے بھی مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران نے 200 بیلسٹک میزائل داغے ہیں، جن میں سے متعدد کو فضا میں ہی ناکارہ کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے داغے گئے میزائل تل ابیب میں مختلف مقامات پر گرے، جن میں ایک اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت بھی شامل ہے، جبکہ گشتان میں بھی 2 ایرانی میزائل گرنے کی اطلاعات ہیں۔ حملے کے نتیجے میں شدید آگ بھڑک اٹھی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں اس وقت سائرن کی کان پڑی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ پاکستان کے خلاف بھارت اور اسرائیل کی گھناؤنی سازش بے نقاب، بڑے انکشافات۔ اسرائیلی ویب سائٹ کے نام نہاد بلوچستان سٹڈیز پروجیکٹ سے دہلی اور تل ابیب کا شیطانی ایکا پکڑا گیا۔ معیار نامی بھارتی مہرہ بھی پاکستان مخالف سازش کا حصہ ہے۔ مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹی ٹیوٹ یا میمری واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک ہے اور جسے سابق اسرائیلی انٹیلیجنس افسر ایگل کارمن نے قائم کیا۔ بلوچستان سٹڈیز پروجیکٹ کے لیے بھارت کی آشیرواد سے معیار بلوچ کو اس کا خصوصی مشیر مقرر کیا گیا۔ BLA کا حامی معیار بلوچ ہائبرڈ وارفیئر میں بھارت کی کٹ پتلی ہے جو بلوچستان کی عوام کی آواز نہیں ہے۔ معیار بلوچ ایسے کرداروں کا مقصد ریاست کو اندر سے کمزور کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ بلوچستان میں را کے ذریعے BLA اور دیگر مختلف سازش میں اسرائیلی شمولیت سے اس کے عزم آیا ہے۔ پاکستان کا مستقبل پاکستانی عوام کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ دہلی سمیت کسی بھی غیر ملکی دارالحکومت میں بیٹھے انٹیلیجنس نیٹ ورکس اور ان کے ایجنٹس کے ہاتھ میں۔ ایرانی عوام کے پاس اپنی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا بہترین موقع ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ایران کی جانب سے جوابی کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور اسرائیل پر 100 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ ایرانی حملوں میں 15 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ ایران کے زیادہ تر بیلسٹک میزائلوں کو فضا میں تباہ کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ ایرانی عوام کے پاس اپنی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا یہ بہترین موقع ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ میں اور اسرائیلی عوام ایرانی عوام کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ایران نے میزائل فائر کر کے ریڈ لائن کراس کر دی۔ ایران کو حملے کی شدید بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔